السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ سبھی سامعین و ناظرین خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی آپ سبھی کو عافیت سے رکھے۔ تو آئیے ناظرین، نیکسٹ ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکے ہیں۔ اسٹارٹ کرتے ہیں اخفاء۔ لاسٹ ٹائم ہم نے آپ کے سامنے اخفاء کو ایکسپلین کیا تھا کہ اخفاء کسے کہتے ہیں، اخفاء کا ساؤنڈ کیسا ہوتا ہے، اخفاء کے لیٹرز کیا کیا ہوتے ہیں۔ آج ہم اسی کے بارے میں بتانے والے ہیں کہ لیٹرز کیا کیا ہوں گے اور کہاں پر کیا کام کریں گے۔ تو آئیے ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو شروع کریں، نیو چیپٹر اسٹارٹ کریں، نیو جو ویڈیو میں آنے والا ہے اس کو بتانے سے پہلے تھوڑا سا ریویژن کر لیتے ہیں کہ ہم نے جہاں سے اسٹارٹنگ کی ہے، تاکہ پیچھے کا جتنا بھی ہے وہ ہم سب کو اچھے سے میمورائز ہو جائے، ریوائز ہو جائے۔ تو ناظرین، ہم نے سب سے پہلے سب سے پہلے حرکات ہم نے شروع کیا تھا۔ حرکات کے کتنے لیٹرز ہیں؟ حرکات کے جو ہے 3 حرکات ہوتی ہیں، لیٹرز نہیں ہوتے اس میں، لیٹرز لانگ واویلز میں ہوتے ہیں، ہے نا۔ تو حرکات میں جو ہوتے ہیں وہ اوپر بنی رہتی اور نیچے، یعنی کہ زبر، زیر اور پیش۔ ان تینوں کو حرکات بولا جاتا ہے، یعنی کہ ان تینوں کو جلدی سے ادا کیا جاتا ہے۔ زبر کی آواز اپ سائڈ، زیر کی آواز ڈاؤن سائڈ اور پیش کی آواز فرنٹ یعنی سامنے جاتی ہے۔ اس کے بعد ہم نے حروف مدہ یعنی کہ لانگ واویلز پڑھے تھے، الف مدہ، یا مدہ، واو مدہ۔ ان تینوں کو لانگلی پڑھتے ہیں اور تھوڑا کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ الف سے پہلے زبر ہو تو اس کو الف مدہ کہتے ہیں، ہے نا۔ الف ساکن بولنے سے فائدہ نہیں، چونکہ الف تو آلریڈی ساکن ہوتا ہے، اگر اس کے اوپر جزم آ جائے تب وہ حمزہ ساکنہ بن جاتا ہے، تو اس لیے الف میں کچھ بولنے کی ضرورت نہیں۔ الف کہیں گے ہی اس کو جس کے اوپر زبر، زیر پیش یا حمزہ بنانے والی کوئی چیز ہو، ہے نا، اسی کو الف کہتے ہیں۔ اس لیے الف سے پہلے، الف خالی سے پہلے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، الف سے پہلے زبر ہو، ٹھیک ہے، یا ساکن ہونا چاہیے یعنی اس کے اوپر جزم ہونا چاہیے اور اس سے پہلے زیر ہونا چاہیے۔ واو مدہ، واو ساکن سے پہلے پیش ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اسٹینڈنگ فتحہ، اسٹینڈنگ کسرہ اور اسٹینڈنگ ضمہ آپ کے سامنے آیا، تینوں حروف مدہ کی طرح ہی لانگ کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد حروف لین ہے۔ حروف لین کو نرم آواز کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ اس میں 2 لیٹر رہتے ہیں، واو لین اور یا لین۔ واو ساکن سے پہلے فتحہ ہونا چاہیے اور بیفور یا ساکن دیئر از فتحہ، یعنی کہ یا ساکن سے پہلے بھی فتحہ ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد تنوین اور نون ساکن کا ساؤنڈ بالکل سیم ہوتا ہے نا۔ جس لیٹر کے اپ سائڈ تنوین ہوگی اس کو منون بولا جائے گا، منون، یعنی اگر با کے اوپر تنوین ہے تو بول سکتے ہیں کہ با منون ہے۔ نون کے اوپر تنوین ہے، چاہے 2 زبر کی ہو یا 2 زیر کی ہو یا 2 پیش کی ہو، تو اس کو ہم بول سکتے ہیں کہ یہ منون ہے۔ اب اس کے بعد ہم نے سیکھا تھا کہ اظہار یعنی تنوین اور نون ساکن کے کتنے قاعدے، کتنے رولز ہوتے ہیں، تو وہ 4 رولز ہوتے ہیں۔ اخفاء سیکنڈ نمبر پہ ہے اور فرسٹ میں جو ہے اظہار ہے، جس کو ہم نے پورے کو اچھے سے سیکھ لیا ہے، یعنی اس کے 6 لیٹرز ہوتے ہیں، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا۔ اس کے بارے میں آپ کے سامنے کئی ویڈیو میں اچھی طریقے سے ایکسپلین کیا گیا ہے کہ تنوین یا نون ساکن کے بعد 6 لیٹر میں سے کوئی بھی لیٹر آ جائے تو وداؤٹ غنہ پڑھنا ہے، ریڈ فاسٹ، یعنی کہ وہاں پہ وائس بریک نہیں کرنی ہے، رکنا نہیں ہے۔ اور تنوین و نون ساکن کا سیکنڈ رول ابھی چل رہا ہے ہمارا، اور وہ ہے اخفاء، ہے نا۔ اخفاء کے معنی ہوتا ہے چھپانا، آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھتے ہیں۔ اور اس کے بعد 2 رول اور ہیں، اقلاب اور ادغام، جن کو آپ کے سامنے اس چیپٹر کے بعد انشاءاللہ ایکسپلین کیا جائے گا۔ تو آئیے ناظرین، اب ہم اخفاء کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اخفاء کے کتنے لیٹرز ہیں؟ 15 لیٹرز ہیں۔
چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جی تو رولز ریگارڈنگ اخفا کے بارے میں قواعد ہے نا، یعنی کہ اخفا کا کیا قاعدہ ہے وہ اب ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ لاسٹ ٹائم ہم نے اس کے لیٹرز آپ کے سامنے بتا دیے تھے اور بتایا تھا کہ اخفا میں جو ہے آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھا جاتا ہے۔ تو آئیے اب ہم اس کے لیٹرز بتاتے ہیں۔ تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف۔ جی ناظرین، یہاں پر آپ نے وائس اوور سنی ہے، یہ 15 لیٹرز ہیں اخفا کے، اور دیکھیں نیچے لکھا ہوا ہے، انگلش میں بھی آپ کے اسکرین پر ہے اور نیچے اردو میں لکھا ہے۔ جب ان 15 حروف میں سے کوئی بھی نون ساکن اور تنوین کے بعد ظاہر ہوتا ہے تو نون کی آواز غنہ کے ساتھ سنائی دیتی ہے، اسے اخفا کرنا کہتے ہیں، ہے نا۔ غنہ کے ساتھ سنائی دینے کا مطلب یہ ہے کہ ناک میں آواز روکی جاتی ہے، اور ناک میں آواز روکنے کو غنہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس میں جو ہے ایک الگ طریقے سے ساؤنڈ لانا، یعنی کہ جیسے پنکھا، تو اس کو اخفا کرنا کہتے ہیں، یعنی آواز روک کر وہ چھپائی گئی ہے، تو یہاں پر اخفا ہوتا ہے اس طریقے سے، جیسے لاسٹ ٹائم کر کے دکھایا گیا تھا انسان، تو نون ساکن کے بعد وہاں پر یہ جو اوپر لیٹرز دکھ رہے ہیں ان میں سے سین آیا تھا، تو یہی کہا گیا ہے کہ جب تنوین یا نون ساکن ہو، تنوین یا نون ساکن، ہے نا، نون ساکن اور تنوین کہنا ایک طریقے سے صحیح نہیں، چونکہ اس سے ایسا لگ رہا ہے کہ نون ساکن بھی اور تنوین بھی ہو، تو یہ ہو یا یہ ہو، یہ صحیح ہے میرے حساب سے، اس لیے ہم کہیں گے کہ تنوین یا نون ساکن کے بعد، ہے نا، کوئی بھی لیٹر آتا ہے 15 لیٹر میں سے، تو پھر وہاں پر ہم اسی طریقے سے آواز کو کریں گے، ہے نا، انت منذر، جو بھی لیٹر ہو وہاں پر انگور جیسا وائس ہم اس کا بنا دیں گے، تو وہ جو ہے انشاءاللہ اخفا کا جو ہے اچھے سے تلفظ ہو جائے گا۔ تو آئیے آگے دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھو یہاں پر لکھا ہوا ہے حمزہ نون فتحہ ان، زا لام فتحہ زل، انزل، دیکھو یہاں پر جو آواز آ رہی ہے اسی کو کیا کہا ہے، اسی کو اخفا کہا گیا ہے۔ زا لام فتحہ زل، انزل، نون الف فتحہ نا، انزلنا، اس طریقے سے اس کا پروناؤنس کیا جائے گا۔ تو آئیے ناظرین آگے دیکھتے ہیں یہاں پر کیا بیان کیا گیا ہے۔ رول نمبر 2، یہاں پر لکھا ہوا ہے اخفا بنانے کے لیے نون ساکن کی آواز کو اپنی ناک میں چھپا کر ناک کی آواز نکالنی چاہیے۔ مثال کے طور پر جیسے انگور، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، انگور میں نون کی آواز آتی ہے، تو اس لیے اسی طریقے سے ہم وہاں پر جو ہے آواز کو بنائیں گے۔ اگزامپل کوئی بھی ہو سکتا ہے، آپ کے سامنے انگلش میں بھی ہے اسکرین پر اور
اردو میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر دکھا دیا ہے. تو دونوں طریقے سے ہم جو ہے سیکھ سکتے ہیں. اگر آپ انگلش میں اچھے سے سمجھ سکتے ہیں تو انگلش میں دیکھیے جو لکھا ہوا ہے، اور اردو میں آپ کو اچھے سے بتا ہی رہا ہوں، سمجھا ہی رہا ہوں. تو اخفا بنانے کے لیے ہمیں یہی کرنا پڑے گا کہ اپنی آواز کو ناک میں ہم چھپائیں گے، جیسے انگور، ہے نا. تو آئیے ناظرین، آج ہم اس ویڈیو میں یہیں تک ختم کرتے ہیں. آپ بھی جو ہے جو بھی بتایا گیا ہے اس پہ اچھے سے فوکس کیجئے، یاد کیجئے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو اس سے بھی بیٹر ہونے والی ہے. تب تک کے لیے چاہتے ہیں اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.